اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ خان صاحب موجود تھے، نہ بشرا بی بی موجود تھی، نہ ہی کوئی فیملی کا رکن موجود تھا، مگر یہ دونوں میاں بیوی اپنے وکیل سے لڑ پڑے۔ تو ناظرین، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ دیوار کے پیچھے والا بندہ جب آئے گا، پھر بلاول دی چھٹی، پھر بلاول وزیر اعظم، وہ جو سفید اور کالے نظر آتے تھے، رنگین نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 10 سال قید سنا دی گئی۔ عمران خان صاحب نے اپنی قید کی سزا سننے کے بعد مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میری جدوجہد جاری رہے گی اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان صاحب مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے اور ان کو ان کے سیل میں پھر بند کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ نہ تو وکلاء موجود تھے، نہ عمران خان صاحب موجود تھے، نہ بشرا بی بی موجود تھیں، نہ ہی کوئی فیملی کا رکن موجود تھا، اور یہ ان کی غیر موجودگی میں، تمام لوگوں کی غیر موجودگی میں 200 سے زائد صفحات کا یہ فیصلہ تھا جو سنا دیا گیا، اور فیصلہ سنانے کے فوراً بعد جج صاحب واپس روانہ ہو گئے۔ ناظرین، دوسری جانب محسن بیگ جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے بیانیے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے کے موقع پر جب جج شاہ ارجمن عدالت پہنچ گئے تو کیس کے مرکزی ملزم جو کہ اب مجرم ہو چکے ہیں، عمران احمد خان نیازی کو لایا گیا تو اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ میری بیگم بشرا بی بی کدھر ہے، اسے بھی لاؤ۔ جب وہ آ گئیں تو دونوں میاں بیوی مشاورت کے بعد عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا انہوں نے، اور کہا کہ ہم کمرہ عدالت سے باہر نہیں گئے بلکہ کمرے کی عقبی نشستوں پر ہی بیٹھیں گے۔ مگر حیرت انگیز طور پر اس کیس میں ان کے وکیل نے آ کر اپنی حاضری لگا دی۔ پروسیکیوشن کے وکیل نے اپنی حاضری لگا دی تو جج نے سزا سنا دی، اور یہ دونوں میاں بیوی نے پیچھے بیٹھ کر سزا سنتے رہے۔ فیصلہ سنانے کے بعد جج صاحب تو چلے گئے، مگر یہ دونوں میاں بیوی اپنے وکیل سے لڑ پڑے اور اسے کہا کہ تم کیوں آئے ہو، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا اور نہ حاضری لگانا چاہیے تھی، تاکہ جج فیصلہ نہ سنا پاتا۔ جس پر وکیل نے کہا جب ایسے کیسز کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وکیل کی حاضری ضروری ہوتی ہے۔ تاہم دونوں اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت سے نکل گئے اور دونوں کو ان کے سیل میں بند کر دیا گیا۔ ناظرین، اس وقت جو مبہم باتیں دونوں سائڈ سے کی جا رہی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی کیا سزا غلط ہوئی ہے، یا نہیں سنا گیا، یا فیملی ممبرز موجود نہیں تھے؟ یہ جس طرح کی باتیں، اور پھر محسن بیگ صاحب کی اس طرح مبہم باتیں کر کے عوام کو کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سوچیں گے عوام؟ ناظرین، پی ٹی آئی کا جو موقف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور دوسری جانب محسن بیگ صاحب کا بھی موقف رکھا۔ اب اگر پی ٹی آئی کا موقف ٹھیک ہے اور درست ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ محسن بیگ صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے، اس طرح کی بات کرتے ہوئے انہیں بھی خیال رکھنا بہت ضروری چاہیے۔ لیکن اگر محسن بیگ صاحب کا موقف درست ہے تو پھر ناظرین یہ تو دیکھنا ہوگا نا کہ محسن بیگ صاحب کو یہ اندر کی کارروائی بتائی کس نے؟ کون تھا جو محسن بیگ صاحب کو بتا رہا ہے؟ چونکہ وہ ایکس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے ان سب نے سنا، وکیل صاحب نے حاضری لگائی، لیکن دوسری جانب یہ موقف ہے پی ٹی آئی کا کہ نہ تو کوئی خاندان کے لوگ موجود تھے، نہ وکلاء موجود تھے، نہ عمران خان صاحب موجود تھے، نہ بشرا بی بی موجود تھیں۔ اگر دونوں موقف کو سامنے رکھا جائے تو فیصلہ ناظرین آپ خود کیجیے گا۔ ناظرین، بار بار کہنے کے باوجود، یعنی عمران خان کے وکلاء کا بار بار یہ کہنا کہ ہمیں سنا جائے، اکتوبر کے بعد دسمبر میں فوراً فیصلہ سنا دینا، یعنی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ انصاف ہے یا نہیں، لیکن جو سزا بنتی تھی جج صاحب نے کیس کو سننے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا۔ جج صاحب بہتر سمجھتے ہوں گے۔ اب ناظرین، ہونا کیا ہے؟ اب ہونا یہ ہے، یہ میری اپنی رائے ہے ناظرین، کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا، اس فیصلے کو، ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ بھی اگر اس کو برقرار رکھتی ہے تو پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ لیکن وہاں تک جاتے جاتے میرا خیال ہے ناظرین ٹیبل پہ کچھ باتیں ہو جائیں گی، کیونکہ محمود خان اچکزئی بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پر ہی فیصلہ ہونا چاہیے اور ٹیبل پر ہی بات ہونی چاہیے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہمیں اجازت ہے، مجھے مذاکرات کے لیے بات کرنے کے لیے عمران خان سے ملنے دیا جائے۔ اب ناظرین، محمود اچکزئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ ہم ٹیبل پر بیٹھنے جوگے ہو جائیں۔ لیکن ناظرین، اتنی بات کرنے کے بعد جب یہ میں نے بات سنی کہ محمود اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، چونکہ ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے نا عمران خان صاحب نے، ان کو بھی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بھی یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے، اور یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ فیصلہ کرنے ساری سیاسی جماعتوں کو ملا کے، اور وہی امین و عین بات محمود اچکزئی نے کی کہ ہم مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو بٹھا کے یہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن ناظرین، اینڈ پہ انہوں نے ایک بات جو کی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن زون سے ہیں، جس نے ون کیے تھے
اس کو اس کے الیکشنز دے دیے جائیں. اچھا رولا کی اور رولا تو یہ ہے نا کہ 8 فروری. اچھا 8 فروری کے الیکشنز اگر اس کو دیے جائیں تو پھر ختم ہو جاتی, گل ہی کوئی نہیں رہ جاتی. بھئی آ جا بھئی عمران خان, ابھی تو لے لے اپنا حکومت تے چل سو چل, گل ختم. یہ بات نہیں ہے. اگر آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, پی ٹی آئی تیار ہے, محمود اچکزئی یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ آخری والی جو بات ہے وہ مذاکرات نہ کرنے والی بات. یہاں پہ ناظرین مجھے اعتزاز احسن صاحب کا ایک انٹرویو جو انہوں نے ایک اینکر کو دیا, گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے انہوں نے انٹرویو دیا, اور انہوں نے اینکر نے پوچھا کہ اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا کیا بنے گا اور اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. خاموش رہے اور تھوڑی دیر بعد کہا لگتا ہے کہ بلاول اگلا وزیر اعظم ہوگا, چونکہ موجودہ شہباز شریف سے جو ہینڈلرز ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں. وہ اب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چھٹکارا ہو, تو اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا. اب اینکر نے پوچھا کب ہوگا, تو کچھ وقت خاموشی کے بعد کہا 6 ماہ لگ سکتے ہیں. وہ بھی اس کا باپ یعنی بلاول, یہ ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, میں اس طرح کی جسارت نہیں کر سکتا ناظرین. انہوں نے کہا کہ اس کا باپ زرداری کوشش کرے گا اور اس کو وزیر اعظم بنائے گا. لیکن وہ اینکر چونکی, اس نے کہا لیکن کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا, اگر دیوار ہٹ گئی اور وہ آ گیا, وہ جیسے ایک فلم میں تھا نا ایک سین, وہ آ گیا, اور اگر وہ آ گیا ناظرین, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اعتزاز احسن, پھر بلاول دی چھٹی, پھر بلاول وزیر اعظم نہیں بن سکتا. یہ انہوں نے اعتزاز احسن نے دوران ڈرائیو یہ انٹرویو کرتے ہوئے کہا. اب ناظرین میرا جو اس میں تجزیہ ہے, میں ذاتی ایک رائے بھی تو رکھتا ہوں نا, بحیثیت پاکستانی میں ایک اپنی ذاتی رائے بھی تو رکھتا ہوں نا ناظرین. وہ یہ ہے کہ یہ جو آج بات کہی گئی ہے کہ دیوار کے پیچھے والا اگر آ گیا تو پھر بلاول کی چھٹی, یہ اگر اس نے نہ آنا ہوتا تو اعتزاز احسن کیوں کہتے کہ اگر وہ آ گیا. اب اعتزاز احسن صاحب کوئی چھوٹے آدمی تو ہیں نہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے سیاستدان, بہت بڑے قانون دان ہیں. انہوں نے اگر کہا ہے تو ناظرین دال میں کچھ کالا ضرور ہے, وہ آئے گا. انہوں نے کہا اگر وہ آ گیا, تو اگر کی بات میں نے جو پہلے ناظرین کہی ہے کہ سپریم کورٹ تک جاتے جاتے کچھ لو کچھ دو والی باتیں ہو جائیں گی. اور جہاں تک میرا خیال ہے ناظرین, آصف علی زرداری صاحب بھی چاہتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملے. کیوں؟ اس لیے ملے ناظرین کہ وہ ان کو بلا کے ایک تو ان پہ احسان کریں گے کہ بھائی دیکھیے میں نے آپ کا ساتھ دیا. اب یہاں 2 باتیں ہوں گی, آپ میرے بیٹے کو اگلے 2.5 سال کے لیے پرائم منسٹر چنیں, مجبور کریں گے نا, باتیں ہوں گی. اور اگر بلاول پرائم منسٹر بنتے ہیں, ایک بات تو یہ, دوسری بات وہ یہ کریں گے کہ کے پی کے گورنمنٹ میں ہمیں بھی حصہ دیا جائے. ہم بھی کبھی بہت عرصہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ گورنمنٹس رہی ہیں, وزرائے اعلیٰ رہے ہیں, ہماری گورنمنٹس رہی ہیں, تو ادھر بھی ہمیں کوئی حصہ دیا جائے. اگر زرداری صاحب آپ کو پتا تو ہے نا, کھلاڑی تو ہیں نا, کھیل تو اچھا جانتے ہیں نا, کھیلنا بھی جانتے ہیں, کھلانا بھی جانتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ایسی نیبیں ہم نے بہت دیکھی ہوئی ہیں, اگر تم پہ بات آئی تو پھر کیا ہوگا, یہ انہوں نے کہا تھا. اور پھر وہی ہوا ناظرین کہ جب انہوں نے تو واقعی نیب بھوگ لی, اب جب ان پہ بات آئی ہے تو پھر جو انہوں نے کہا تھا پھر کیا ہوگا, تو وہ جانتے تھے کہ بات ان کے اوپر آئے گی. تو ناظرین میرا تجزیہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت ہینڈلرز کے کہنے کے اوپر شاید ان سے کو بات کریں اور من منا والی صورتحال اور کیفیت پیدا ہو جائے, تو شاید بلاول صاحب پرائم منسٹر بن جائیں. اور اعتزاز احسن کی وہ بات کہ دیوار کے پیچھے والا بندہ جب آئے گا, تو اچھا جب وہ آئے گا تو انہوں نے کہا کہ بلاول کی چھٹی ہوگی, لیکن والد محترم تو جانتے ہیں نا, ان کو تو پتہ ہے نا, کھلاڑی ہیں, وہ ایسا کھیل ضرور پیش کریں گے کہ وہ بھی آ جائیں گے. اگر 2.5 سال بھی پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے, کے پی کے میں حصہ بھی گورنمنٹ میں مل جائے گا, سندھ میں تو آلریڈی ان کی گورنمنٹ ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالی العزیز میں نہیں یہ کہہ رہا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کچھ اسی طرح سے ہی ہوگا. ناظرین آخر میں تاریخ کے آئینے میں جھانکتے ہیں. آج کے دن پاکستان ٹی وی چینلز کی سکرین بدل گئی. وہ جو سفید اور کالے نظر آتے تھے رنگین نظر آنا شروع ہو گئے. وہ دن آج کا دن تھا ناظرین, یعنی وہ دن تھا 20 دسمبر 1976, 20 دسمبر 1976. پی ٹی وی رنگین ہو گیا. ناظرین میں نے تو صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے, آپ کیا جانتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.